پھر 27 نمبر روایت میں ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے، لیکن جب دین میں بدعت اور فتنے داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو، پس جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی ہوں تو وہ حدیث قبول کر لیتے تھے، اور اگر سند میں اہل بدعت کو دیکھتے تو چھوڑ دیتے۔ تو یہ اہل سنت کا ورڈ صحابہ کی موجودگی میں اسٹیبلش ہو چکا تھا، اہل سنت۔ تو ابن سیرین کہہ رہے ہیں اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں، اور وہ کہتے ہیں سند چیک کی جائے گی۔ اچھا، اس میں مولویوں نے کہا سند سے مراد ہماری ڈگری ہے، تو ہماری ڈگریاں ہمارے جو ہوتی ہیں نہیں، سند سے مراد چین ہے کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا۔ وہ کہتے ہیں ہماری بھی چین جاتی ہے نبی اسلام تک، چین آپ کی نبی اسلام تک جا رہی ہے، حدیث تو آپ ایک بھی بیان نہیں کرتے، بابوں کے اقوال بیان کرتے ہیں، ایکچولی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، احمد بریلوی صاحب لکھتے ہیں، جو نبی اسلام تک بھی کو بیان کریں نا وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ جب بخاری مسلم تک آپ کو پہنچا دیا تو امام بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک ہے۔ یعنی امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا محمد بن ادریس الشافعی سے، انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے، اور انہوں نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے۔ یہ پوری چین جب ہم بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو ہماری بخاری تک سند ہونا ضروری نہیں ہے، بخاری مسلم کے اوپر تو اجماع امت ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں لکھا، جب ادھر ان تک ہم نے پہنچا دیا ان کی سند اوپر تک جائے گی۔ 30 نمبر پہ لے کے آئے عبداللہ بن زکوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف میں 100 ایسے تابعین کو پایا ہے جن کے نیک سیرت ہونے پہ سب متفق تھے، مگر انہیں حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں سمجھتے تھے اور ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی نیک ہونے پہ بھی اتفاق تھا اور اس میں بھی اتفاق تھا کہ حدیث نہیں ان سے لینی، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کئی علماء کہتے ہیں یہ اختلافی موضوعات آپ سے اوپر کی چیز ہے، آپ یہ بتایا کریں سبحان اللہ کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں یہ کام کر سکتے۔ یہ جہاں اور ہے، یہ کتابوں کا جہاں ہے، یہ ایک وکھرا جہاں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 32 نمبر پہ لے کے آتے ہیں وہ عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہے، اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھا ڈگری حصہ ہے، او بھائی اللہ کے بندے یہ اسی طریقے سے تراویاں ہو گیا، 20 نہیں تراوی پڑھتا، یہ اسناد کیا ہے وہ آگے اس روایت میں آتا ہے 32 نمبر میں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے نماز پڑھے تو ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھ لے، اور جب اپنے لیے روزہ رکھے تو اپنی ماں باپ کی طرف سے بھی ایک روزہ رکھ لے۔ یہ تو لاگی کہانی رہی ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اچھا، عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث جب سنی نا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث کس کی روایت میں ہے؟ میں نے کہا شہاب بن خراش نے روایت کی ہے، تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا وہ تو ثقہ ہے، یعنی صحیح راوی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شہاب نے کس سے روایت کی ہے؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے، انہوں نے کہا وہ بھی ثقہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے کس سے روایت کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اوے ابو اسحاق، حجاج اور رسول اللہ کے درمیان تو اتنا طویل جنگل ہے جس کو طے کرتے کرتے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی، یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے درمیان اتنا زمانہ ہے کہ زمانہ طے ہی نہیں ہو سکتا۔ حجاج اگرچہ ثقہ راوی ہے لیکن وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو تواڈے بابے کی تو کہہ سکتے ہیں، حضرات نے فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے، بزرگوں کا کہنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ حجاج وہ بھی اگر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، حجاج بن یوسف نہیں ہے، ایک تبع تابعی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں راوی ثقہ ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ سند پوری نہ کرے نبی علیہ السلام تک۔ تو یہ سند یہ ہے، ڈگری نہیں ہے۔ ڈگری کا تو حال یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندی کہتے ہیں جعلی، دیوبندیوں کہتے ہیں بریلوی والے ڈگری کو کہتے ہیں جعلی، ہم تو کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں، بس اتنا ہی کہنا چاہیے۔ اچھا جی، تو انہوں نے بتایا نہیں روایت منقطع ہے۔ 38 نمبر پہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ آپ عباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہیں، وہ عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے کہ میں لوگوں کو اس سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں؟ تو حضرت سفیان نے فرمایا بالکل روک دو،
عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے سامنے عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتا اس کی حدیث نہ لینا. جس طرح ہم کئی علماء کے بارے میں کہتے ہیں اچھے ہیں، نیک ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جائے گا معاملہ، اچھے ہیں لیکن ان کی کہانیوں پہ نہ اعتبار کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، خوبصورت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دینداری اچھی ہے، لیکن یہ کوئی بات دین کے والے سے بیان کر رہے ہیں وہ آپ نہ لیں. یہ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی وہی بات ہے. 40 نمبر پہ یحییٰ بن سعید القطان، مشہور طبع تابعی ہیں، 198 ہجری میں فوت ہوئے. وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہوئے نہیں پایا. یہ یعنی صوفیاء کے بارے میں وہ اشارہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں لوگوں میں یہ بھی احساس ہوا تھا کہ اگر لوگ نیک عمال نہیں کر رہے تو آپ حدیثیں گھاڑ کے نہ کوئی عجیب و غریب روایتیں بیان کریں، ایک دم دل کہنا نا یار وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا جی ان کے بیانات سننے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ عجیب و غریب جو روایتیں ہوتی ہیں، دیو ملائی کسے کہانیاں، وہ تو جناب دانش دی موت ہوتے بھی آنسو جاری ہوئے نا. میرا کلپ دیکھ لو دانش کی موت. آپ کو اگر کوئی شخص آ کے رو کے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یوں ٹیشو پیپر سے یوں پوچھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہیں گے ٹھیک ہے آج کے بعد 5 ہی ہوتے ہیں. نہیں جناب، وہ 4 ہی رہ گئے، ٹھیک ہے. تو 2 + 2 4 رہیں گے نا تو علماء دی کہانیاں بھی کہانیاں ہی رہن گیاں، قرآن و حدیث نہیں بنے گا. تو کہتے ہیں میں دینداری کی، اور جناب میں بھی آپ کے سارے بزرگان دین کی دینداری کی تعریف کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کہانی باسن دین ڈاؤن سے لیں، ویسے تعریف کریں کہ سونی شکل، سونی پگڑی، سونی داڑھی، بس یہ تعریف کریں، ٹھیک ہے، بڑا اچھا چہرہ، سیلفیاں کھنچوائیں، سب کچھ کریں، لیکن دین کی کوئی بات نہ لیں. جو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا، اور یہ وہ اسلاف ہیں جن کو سارے مانتے. 54 نمبر پہ وہ لیتے ہیں کہ سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن یزید الجوفی سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے احادیث بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کو ظاہر کیا تو لوگوں نے اس کی حدیث کو مشکوک قرار دے دیا اور اس سے روایتیں لینا چھوڑ دیں. جب سفیان سے کہا گیا کہ اس نے کس باطل عقیدے کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے کہا رجعت کے عقیدے کا. یہ بعد میں آ جائے گا یہ کیا عقیدہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے تاریخ بغداد میں صحیح سند سے کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب روئے عرض پہ نہیں دیکھا. یہی وہ شخص ہے. اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعی تھے، کیونکہ عطا بن ابی رباح تابعی تھے، ورنہ وہ صحابی کا نام لیتے کہ سب سے نیک میں نے اس کو دیکھا. اور ان کے لیے پھکی ہے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے امام حنیفہ کو تابعین میں نہیں تبع تابعین میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ بھی مانتے تھے، حالانکہ وہ خود حنفی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. ابو حنیفہ والے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امام حنیفہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا، مجھے کہا کہ یہ تیرا امام ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے سین کے اندر. اور یہ واقعہ علی اجویری صاحب سے تذکرۃ الاولیاء میں لے کے نقل کیا ہے فرید الدین عطار نے بھی امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر. تو وہ اتنے پکے حنفی ہو کے اور نبی علیہ السلام سے خواب بھی بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ تبع تابعی ہے. تو تابعی والا معاملہ ان کی کہانی ہے. 55 نمبر پہ جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید الجوفی، وہی شخص، اس سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے روایت کی گئی رسول اللہ کی 70,000 احادیث موجود ہیں، اور کہانیاں کراندہ سی ہو. 84 نمبر پہ وہ لے کے ہیں عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی تو میں نے کہا وہ تو غیر معتبر شخص ہے. تو دوسرا شخص کہنے لگا عفان تم نے اس کی غیبت کر دی. اس پر امام اسماعیل نے کہا کہ اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کیا ہے، وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا ساڈے مرے ہوئے بزرگوں پن لے، مرے ہوئے بزرگوں پننا یہ دین دا حصہ ہے جنہوں نے کام پایا دین نال. تو یہ غیبت نہیں ہے جو حدیث کے معاملے میں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، دین میں بدعت داخل کی ہیں، ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا غیبت نہیں ہے، واجب ہے. یہ وہ غیبت ہے جو واجب ہے کرنا، یہ گناہ نہیں ہے. یہ غیبت نہ کرنا گناہ ہے. پھر 92 نمبر میں انہوں نے بہت کچھ لے کے آئے ہیں، کنکلوڈ کیا ہے، کیونکہ آخری نمبر ہے اس کو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے. اور کہتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جو تفصیل ذکر کی ہے، ان کی روایتوں کہ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں. اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جاتی. ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا
اور جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کے جواز کا فتویٰ دیا، اور یہ بڑا ہی اہم کام ہے، کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی تو وہ احادیث 3 طرح کی ہوں گی۔ نمبر 1، کسی امر کے حلال ہونے یا حرام ہونے سے متعلق۔ نمبر 2، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اور نمبر 3، ترغیب اور ترہیب سے متعلق، یعنی فضائل اعمال اور وعید اعمال سے متعلق۔ یعنی امام مسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ ان تینوں چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے، لہذا حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی میں کہتا ہوں کہ امام مسلم فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیثیں لینے کے قائل نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے، اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کے غیر ثقہ کے طور پر نہیں جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں، تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کرنے والے شمار ہوں گے، کیونکہ ان احادیث میں سے بہت سی احادیث من گھڑت ہیں اور عوام کی اکثریت ان راویوں کے احوال سے ناواقفیت کی بنا پر ان احادیث پر عمل کرنا شروع کر دے گی، تو اس تمام کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے وہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ انگوٹھے چومنے سے فضیلت ہی ملتی ہے نا۔ اچھا، یہ فضیلت ملتی ہے تو یہ دیوبندی کو نہیں چومتے؟ ویسے تو انہوں نے فارمولے لگائے ہیں جی، فضائل میں لے لیتے ہیں ضعیف روایتیں بھی، لو نا، وہ ان کی ہے، وہ نہیں لیں گے۔ یہ فرق رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں یہ بریلوی جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، اجتماعی ثابت نہیں ہے۔ تو سر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگوں نے جاری کی ہے۔ تو صرف تواڈے بزرگوں کو اختیار ہے؟ انہوں نے اپنے نے، اللہ دے فضل انہوں نے اپنے ٹھیر نے جو مرضی کرنا۔ پاپوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور۔ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ دیکھیں کتنا سخت فتوے امام مسلم کے۔ اعلیٰ تک کنکلوژن ہونا ہے۔ صحیح حدیث جن کو معتبر اور ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت روایات کی مطلقاً ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں فضائل مال پڑھنا بند کرو، بخاری مسلم تو درج دو۔ آج دے زمانے سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس تحقیق کے بعد میں نہیں سمجھتا، یہ میں نہیں، امام مسلم نے میں کیا ہے، فتویٰ نہ لانا، کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجہول، غیر ثقہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا، خصوصاً جب کہ وہ سند حدیث سے واقف بھی ہو، سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ بھی حدیث پیش کرنے میں ذرا خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ روایتیں جمع کرنے پر اسے داد دیں۔ لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی وقت اور عزت باقی نہ رہے گی، اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا زیادہ حقدار ہے۔ سارے مفتی اعظم پاکستان امام مسلم نے کہا جاہل نے، ویسے تو ہے بھی کہہ رہے نقال نے۔ نقال یہ نہیں فقہ کی ٹرم ہے، یہ صرف فتوے نقل کرتے ہیں اپنے بابوں کے، خود سے نہیں کوئی کر رہے ہوتے کام۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ ضعیف روایتیں یہ سب کے سب جاہل ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں ہے، یعنی تابعی کے رسول اللہ نے فرمایا جب تک سند بیان کرے گا ریجیکٹڈ ہے۔ یہ تو اکثر یہ فقہ حنفی چل رہی تابعین کے اقوال کے اوپر ہے، اور جب مرفوع حدیث خلاف آتی ہے کہتے ہیں تابعین نے بھی تو کسی صحابی کی صحبت کی ہوگی۔ تو امام مسلم نے دستا ہے بھی شیطان بھی آ کے بیان کر جاتا ہے، وہ شیطان کی صحبت کی ہوگی جناب، وہ صحابی ہوگا پر وہ شیطان تھا، نبی علیہ السلام دا نہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو راوی تدلیس کرنے میں مشہور ہو اس کے بارے میں محدثین یہ تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ جس شیخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا ہے فی الواقع اس راوی نے اس شیخ سے وہ حدیث سنی ہے یا صرف اس کی طرف تدلیس کی نسبت کر دی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ حدیث کسی اور سے سنی ہے، اور اس وقت یہ تحقیق کرنے کا مقصد تدلیس کے مرض کو دور کرنا ہے، تاکہ اگر واقعی اس راوی نے سند میں تدلیس کی ہو تو اس سند کا عیب ظاہر ہو جائے۔ لیکن جو راوی مدلس نہ ہو تو ائمہ حدیث اس راوی کی سماع کی تحقیق نہیں کرتے۔ ٹھیک، پھر انہوں نے حمد و صلوات کے بعد اس مقدمے کو مکمل کیا ہے۔ یہ وہ تدلیس والا مسئلہ انہوں نے اینڈ پہ جا کے ڈسکس کیا ہے کہ اگر راوی مدلس نہیں ہے اور وہ ان سے روایت کرتا ہے کہ میں فلاں سے روایت کرتا ہوں، کرے، کوئی عرض نہیں، کیونکہ وہ لازمی ہے کہ وہ سماع کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جس کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے، آلموسٹ 300-350 راوی ہیں صرف جو مدلس تھے، جو ان سے روایت کرتے تھے،
بیچ میں سند کو عالی کرنے کے لیے تاکہ نبی علیہ السلام ان کے درمیان واسطہ تھوڑا رہ جائے، 2-3 کو سکپ کر کے تو بیچ میں ڈائریکٹ. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیچ والے راوی جو ہیں وہ ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم کیسے جج کریں گے؟ تو محدثین نے اصول بنایا کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے گا جب تک وہ سماع کی تصریح نہیں کرتا روایت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ پتہ ہی نہیں اس نے کس سے سنا ہے. تو روایت ہو سکتا ہے منقطع ہو یا وہ راوی ضعیف ہو، اس کو چھپا رہا ہو. تو محدثین اسے بڑا برا جانتے ہیں، لیکن جائز سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں ثقہ تھے، صدوق تھے، وہ ان والی روایت کو اخبرنا یا حدثنا کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے، ہوتے سچے تھے، ورنہ تو وہ کہہ دیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے. لیکن ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، جان اللہ کو دینی ہے، او وزیر علی نہیں، واقعی اللہ نے جان دینی ہے. تو وہ ان سے روایت کرتے تھے کہ فلاں سے روایت ہے، تو راوی کو چھوڑ دیتے تھے بیچ میں سے. امام شعبہ خیر اس کو بہت برا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدلیس کو سمجھتا ہوں. لیکن تدلیس کو ایز اے فن وہ مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اگر قتادہ سے میں بیان کروں نا تو قتادہ اگرچہ مدلس ہے، لیکن اگر میں روایت بیان کر رہا ہوں نا قتادہ سے، اور قتادہ آگے ان سے بھی روایت کر رہا ہو، تو تم نے لے لینا ہے، میں تمہیں کفایت کروں گا، کیونکہ میں قتادہ کی روایتیں ان والی بھی وہی لیتا تھا جو سما کی تصریح کے ساتھ ہوتی تھی. اور یہاں میں آپ کو مزے کے لیے بتا دوں، بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں آپ کو سما کی تصریح نہیں ملے گی. اعمش کی روایتیں ہیں، سفیان ثوری کی ان کے ساتھ روایتیں ہیں، حسن بصری کی ہیں، امام زہری کی ہیں، تو ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے. اس پہ ایک عرب اسکالر نے بہت کام کیا ہے. یہاں پہ بھی عجم میں بھی شیخ زبیر لزئی صاحب نے جو عبد الرحمن بن قاسم والی روایت جو الموتا کی جمع کیا، ان میں انہوں نے کئی روایتیں ہیں جن میں بخاری مسلم کی جو سما کی تصریح الموتا سے ملتی ہے، بعض الموتا والی بخاری مسلم سے، بعض مصنف ابن ابی شیبہ سے، بعض سنن کبریٰ البیہقی سے، تو وہ ساری لکھتے ہیں. جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی کہ یہ اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا، اس وقت تک آپ روایت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ ہو سکتا ہے میں بھی سنا ہو، میں بھی نہ سنا ہو، لیکن یہ مدلس کے لیے ہے جو تدلیس کرتا ہو، جو راوی کا نام چھپاتا ہو. اسی لیے ہم عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفع الیدین والی جو روایت ہے جامعہ ترمذی کی، سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ سفیان ثوری نے ان سے روایت کی ہے اور سما کی تصریح نہیں کی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیچ والے راوی کا نام چھپایا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس راوی کا نام انہوں نے اس لیے چھپایا کہ وہ راوی محدثین کے ہاں ضعیف تھا. ہم پوچھتے ہیں وہ کون سا راوی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بس پردے ہی رہنے تھے، کون سا راوی ہے. تو آج کا میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا، اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. تو ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ پورے کا پورا مقدمہ امام مسلم نے اسی پہ ہی کھڑا کیا ہوا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس پلیٹ فارم کی آواز وہی آواز ہے جو 1200 سال پہلے اٹھی تھی، پھر بابوں نے دبا دی، اب دوبارہ سے چونکہ اسلام کی نشت ثانیہ ہونی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ سے آواز اٹھی ہے. تو ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان لے ایک دفعہ بھی تو نے زندگی میں غور کیا اور ہماری مجلس نمبر 100 دیکھ لی جس میں نے 50 اس قسم کی باتیں بتائی ہیں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی. پہلے تو یہی نکلے گی کہ سارے کر لو غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور پھر اندر سے آواز نکلے گی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی.